alright so آپ نے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ آپ کو بھی شیئر کرتے ہیں تاکہ ہم لوگ اچھا آپ نے نا ہمارے پاس یہ گرافکس لائبریری ہے جو بورڈ سی ٹربو سی میں بنی ہوئی تھی اور اس کا مشہور نام BGI گرافکس ہے اسی لیے تمہیں کافی فائلس سے پہلے تمہیں BGI والا نظر آ رہا ہوگا Win BGI whatever but fact you are not interested in that. The only thing which you must be careful about is that graphics.h ٹھیک ہے اور یہ ساری فائلیں آپ اپنے پروجیکٹ کا پارٹ ہیں ٹھیک ہے یہ جس طرح سے ہیڈر فائل نہیں ہوتی ہیڈر فائل آپ کی CPP فائل ہوتی ہے وہ ہم ہیڈر فائل بناتے ہیں ساتھ اس کے لنکنگ کے لیے CPP فائل ہوتی ہے ایسے ادھر اسی طرح سے آپ کی جتنے بھی ہیڈر فائلز ہیں جو مجھے یہاں پر چاہیے ہوگی اس سے کورسپونڈنگ انہوں نے جو امپلیمنٹیشن لکھی ہوئی بہت سارے لوگوں نے لکھی ہوئی وہ کوئی نہ بٹ یو will not look into these files. Okay, the only file which you will going to change is this main.cpp. Okay, so آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے یہ پروجیکٹ ڈاؤن لوڈ کرنا ہے اور ڈاؤن لوڈ کر کے پھر آپ نے اس کو چلانا ٹھیک ہے. پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ جو ابھی آپ کا یہ ڈاؤن لوڈ کر کے آپ ایکسٹریکٹ کریں گے تو یہ اس میں چیز ٹھیک ہے. یہ پرانا ویژول اسٹوڈیو میں بنا ہوا پروجیکٹ ہے 2010 جب کا جو ٹھیک ہے اس لیے جب میں چلاؤں گا تو یہ کہ بھائی جب بیکاز اٹ از ناٹ کمپیٹیبل تو ڈو یو وانٹ می ٹو کنورٹ تو وہ میں کہتا ہوں ہاں بھی کر ٹھیک ہے. جی کون سی فائل ہوتی ہے جو چلانی پڑتی ہے مین یہ فائل ہے یا سولوشن فائل ہوتا ہے یا تو یہ والی فائل ہونا چاہیے چلو یہ کیا کرنا ہے یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی یو شوڈ اونلی اوپن پروجیکٹ فار ٹیسٹ اور ریسورس آسک می اوکے آسک می فار چلے ٹھیک ہے. یہ کہہ رہے ہیں میں اپڈیٹ کرنے لگا کر دیں ہاں جی آپ کا جی یہ آپ کا پروڈکٹ بن گیا. You can see in header files we have many header files ٹھیک ہے including this graphics. Okay اس کے علاوہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سورس فائل میں بہت ساری فائلیں بعد میں یہ درمیان آپ کو بتا رہا ہوں فائلیں جو ہے نا اس میں CXX فائل ہے یہ ایکچولی CPP فائل ہے ٹھیک ہے. پرانے ورژن کا تھا لیکن یہ بیکورڈ کمپیٹیبل ہوتا ہے ہمیشہ جب بھی آپ یہ نئی بلڈ بناتے ہیں وہ بیکورڈ کمپیٹیبل ہوتی ہے تو وہ تو نہیں ہو جائے گی ڈونٹ وری اباؤٹ دیٹ. آپ کی جو مین فائل ہے وہ ایکچولی یہ فائل ہے. اس میں یہ بہت بڑا ایک پوری ایگزامپل رن ہوئی ہوئی ہے. وی ول ناٹ لک انٹو دس بٹ لیٹ می بلڈ فرسٹ. اوکے تو ایک کام میں اور کرتا ہوں وہ یہ کہ میں نے ڈیبگ فائل بتا دی تو ایک میک شیور کہ جب آپ اسے ایکسٹریکٹ کریں تو یہاں پر ایک ڈیبگ فائل پڑی ہوگی وہ ڈیلیٹ کرو. وہ ڈیبگ فائل کون سی والی ہوگی جو 2010 میں بنی تھی ٹھیک ہے. alright اب میں کام کرتے ہیں اس کو بلڈ کرتے ہیں. بلڈ کیسے کریں گے کنٹرول شفٹ بی سے ٹھیک ہے. اچھا یہاں پر ایک کام کرتے ہیں کہ میرے خیال میں تھوڑا سا ایرر آئیں گے وہ ایرر بھی دیکھیں. اچھا یہ ہمارا پروڈکٹ بلڈ ہو گیا جس میں بائی ڈیفالٹ ایک ایگزامپل بنی ہوئی ہے اور وہ ایگزامپل کیا ہے ادھر شو ہے ہاں چلاؤ کنٹرول F5
Yes, میں بائی ڈیفالٹ ایگزامپل That's a complicated code. We will not going to see that. I mean, میرے خیال میں اس ویک کے اینڈ تک آپ اس کا ہو جائے گا کہ آپ کوئی بھی اس کوڈ کو دیکھ سکیں گے کہ اس میں کیا ہو رہا ہے جو اتنی مشکل چل رہی ہے. But let me show you. اچھا let me show you کہ تم نے اس پہ جب کام شروع کرنا ہے کیسے کام کرنا ہے. ٹھیک ہے. بائی دا وے یہ جو main ڈاٹ سی کی فائل لکھی ہوئی ہے ہم ایک کام کرتے ہیں بیسک اس مین فائل کو جا کر فارورڈ سے نکال دیں گے. تو یہ مین فائل ہماری رائٹ بیکاز ہم نے تو یہ پراپرٹی بنا ہم نے اصل میں جو بنانا ہے وہ کیا کرنا ہے. تو بیفور گوئنگ ٹو وٹ وی ول گوئنگ ٹو ڈو لیٹ می شو یو کہ آپ نے جو اس کی ہیلپ لائن پڑھنی ہے وہ کہاں alright sarm.com یہ میرا دوست ہے سارم جس کی میں ایکچولی آؤٹ لائن تقریباً فالو کر رہا ہوں فاسٹ. اس میں یہ نا جس طرح ہم نے ٹیکسٹ ایڈیٹر بنایا تھا انہوں نے بھی یہ ٹیکسٹ ایڈیٹر بنایا. یہ فائل ہے جہاں سے میں نے یہ والی فائل ہے جو میں نے یہاں اٹھائی. ٹھیک ہے. اچھا اور بائی دا وے جو ڈاکومنٹ ہے نا یہ نا اس کی ایک ہیلپ لائن ہے جس میں نا اس لائبریری میں جتنے بھی فنکشن اویلیبل ہیں وہ سارے فنکشن کی ڈیٹیل بیٹھتی ہے. فار ایگزامپل اس میں ایک فنکشن ہے جس کا نام ہے آرک. یہ کہتا ہے اس کو آپ کو پیرامیٹر دیتے ہیں کہ یہ ایکس وائی ہوگا یہ اس کا اسٹارٹنگ اینگل ہے یہ اینڈنگ اینگل ہے اور یہ ایک ریڈیس ہے. تو اتنے لینتھ کی یہ آرک بنا ہوگا. ٹھیک ہے. اگر آپ لوگ if you remember that go to row column والی assignment ہم نے دی تھی جو اینیمیشن والی اس میں ہم نے یاد ہے ہیومن فیس بنایا. ہیومن فیس بنانے کے لیے ہم نے کہا تھا کہ ایک جنرل لائن بنا لو جو سرکل سیگمنٹ پرنٹ کرے. مطلب کہتے ہیں بھائی وہ یہاں سے لے کر یہاں تک اگر آپ سے تھوڑا سا 0 سے 360 دے دیں گے تو کیا کر دے گا وہ پورے کا پورا پرنٹ کر دے گا. ادروائز وہ کیا کرے گا ادروائز آپ اسے جتنا اینگل دیں گے وہ وہاں سے لے کر وہاں. That's exactly that function. Okay. اسی طرح یہ بار کا فنکشن ہے. بار کا کرے گا یہ ریکٹینگل بناتا ہے. ٹھیک ہے. وہ فل ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے اس کے لیے ایک الگ فنکشن ہے جس کو آپ ایٹریبیوٹ دیتے ہیں اور میں اسے فل کرنا چاہتا ہوں. اسی طرح یہ سرکل ہے کلیئر ڈیوائس ہے. ایکچولی جو ہماری کنسول اسکرین ہے وہ کنسول اسکرین انڈیپینڈنٹ ہوگی ہماری گرافک اسکرین سے. ٹھیک ہے. لیٹ می آئی ول ٹو شو یو کہ میں کیسے ہم کیسے اپنی گرافک اسکرین کو بناتے ہیں. اوکے. So let's have one example. اور بھی بہت سارے فنکشن ہیں میں دکھاتا ہوں. لیٹس ٹیک دس سرکل ایگزامپل. بائی دا وے از اٹ obvious کہ اس میں ایکس ہے اور وائی ہے اور کیا ہے یہ ریڈیس کا پیرامیٹر ہے. ٹھیک ہے. ایک تیری سینٹر پاس ہونا چاہیے اور ساتھ کیا ہونا چاہیے ریڈیس. ٹھیک ہے. آلرائٹ. اب ایک کام کرتے ہیں کہ میں اس ایگزامپل پہ جاتا ہوں. میں نے کلک کیا یو کین سی کہ اس نے یہ ایگزامپل بنائی ہے. ٹھیک ہے. میں اس ایگزامپل کو یہاں سے کاپی کرتا ہوں اور یہ جو میں نے مین بنایا ہوا تھا اس کو میں یہاں بناتا ہوں. How can I commit this all? Control اچھا جی. اب ایک کام کرتے ہیں کہ یہ ہم اپنا پہلا مین یہاں لکھتے ہیں. ٹھیک ہے. آلرائٹ. اس میں کیا ہو رہا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ کچھ ایٹریبیوٹس ہیں جو کہ ہمیں نا گرافکس کی جو ہماری اسکرین آتی ہے نا یہ اس کے ڈرائیور ہوتے ہیں. ہمیں یاد ہے اس اسٹریم کا ہینڈل ہوتا ہے. جب ہم یہ اسٹریم کا آبجیکٹ بناتے ہیں تو ایکچولی وہ بیک اینڈ پہ اپنا کچھ پیرامیٹرس رکھتا ہے کہ بھائی میں نے کیا کرنا ہے. میں نے یہ فائل اوپن کرنی ہے اور وہ انفارمیشن وغیرہ ہوگی. اگر آپ اس کو جو بھی ایف ان ڈاٹ کریں گے تو آپ کو سارے ایٹریبیوٹس ملیں گے. ٹھیک ہے. اسی طرح یہ بھی اس کے کچھ ایٹریبیوٹس ہیں جو کہ ہمیں ہماری کسی کام کے لیے. ٹھیک ہے. یہ انٹرنلی اسے چاہیے ہوں گے وہ ہم نے بنانے. ٹھیک ہے.
اس کے علاوہ یہ نظر آ رہا ہے. اور یہاں سے ہماری امپلیمنٹیشن شروع ہوتی ہے. یہ اس نے جی 3 ویریبل بنائے. ایک ویریبل کا نام ہے mid x mid y اور پھر اس نے نام رکھا ہے ریڈیوس. ٹھیک ہے, ریڈیوس کو اس نے بائی ڈیفالٹ 100 ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد اس نے کیا کہ یہ ایک فنکشن ہے جو کہ آپ کو بتانا پڑتا ہے. init graph کا مطلب ہے کہ آپ starting a new window and that window will be my graphical window. Okay, جس کو آپ اس کو یہی GD ڈرائیور پاس کرتے ہیں اور G mode پاس کرتے ہیں اس کا پارٹ, جس میں وہ کچھ سیٹ کر کے چیزیں دیتا ہے. پھر ہمیں بعد میں ضرورت پڑی اس کو دیکھیں گے انٹرنلی. اس کے بعد یہ کچھ نے کوڈ لکھا ہے گراف ریزلٹ, مجھے نہیں پتا کیا ہوتا ہے. اچھا, یہ کچھ اس کے چیکس ہیں کہ بھائی میں گراف شروع کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا. یاد ہے جیسے ہم نے ایف این کو ایک پہ لکھ لیا تھا, جسے کوئی فائل اوپن ہوئی ہے. ٹھیک ہے, ڈونٹ وری یہ ہماری اوپن ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ بس چیک کریں گے دیکھیں کہ وہ انیشلائز کر سکتا ہے نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, ایکچوئل کوڈ یہاں شروع اور یہاں ختم ہوتا ہے. Look at this. The actual code is this. I can actually erase whatever was written before this. یہ ایک فنکشن ہے جو کہ graphics ڈاٹ اس کا میری میں given ہے. یہ کہتا ہے get max x. Can anybody guess کہ کیا ہوگا؟ کیا x کی میکسیمم پوزیشن میکسیمم ایکس پوزیشن. شاباش, ہماری کنسول اسکرین کی میکسیمم ایکس پوزیشن which is actually what? Total number of columns. It's not console screen. It's a graphics screen now. Okay? Keep this thing in mind. It's a graphics screen جس کی ریزولوشن ہم چاہیں تو خود سیٹ کر سکتے ہیں. بائی ڈیفالٹ سے وہ سائز ہوتا ہے اور آپ خود بھی چاہیں تو سیٹ کر سکتے ہیں. یہ وہ سیٹ کرنے کا بھی غلط طریقہ ہوتا ہے, وہ آپ انٹ کرتے ہوئے بتا دیں. ٹھیک ہے, اس نے کیا کہا get max x, وہ حاصل کیا یہ ٹوٹل نمبر آف کالم ڈیوائڈ بائی 2 کر دیا. سر کیا آواز کا مطلب میڈ پہ آ رہے. اس طرح سے گیٹ میکس وائی کیا اور اس کا بھی ڈیوائڈ بائی 2 کر دیا. اس کا مطلب ہے کہ جو مڈ ایکس اور مڈ وائی دونوں کہاں پر آ گئے؟ یہ کنسول اسکرین کے مڈل میں آ گئے. ہاں سوری, ونڈوز گرافک اسکرین کے مڈل میں آ گئے. Now I was going to draw the circle exactly on the center. Okay? ریڈیس کا پیرامیٹر ہم نے پہلے سیٹ کر دیا تھا. کتنا ہے؟ get x graphics dot h made built-in function. ٹھیک ہے, اس کے بعد سیٹ کلر کیا ہے. سیٹ کلر کہتا ہے get max color اور یہاں پر اس نے یہ اسائن کر دیا. جی کیا ہوا؟ ہاں وہ کہتا ہے کوئی جو میکس کلر سب سے زیادہ جو ہائیسٹ کلر ہوتا ہے وہ وائٹ ہوتا ہے. آپ چاہیں تو کلر کی ویلیو چینج کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, کلر کی ویلیو چاہیں تو آپ چینج بھی کر سکتے ہیں. آلرائٹ, اس کے بعد وہ کیا کرتا ہے, یہاں پر سرکل ڈرا کیا اور سرکل کو کال کیا, اس میں مڈ ایکس مڈ وائی بھیج دیا اور ساتھ ساتھ ریڈیس بھیج دیا. ٹھیک ہے, ہاں سرکل بلڈ ان, اور وہ کہاں پر بلڈ ان ہے؟ میں ایکچولی بتا رہا ہوں کہ آپ کو جو لائبریری اویلیبل ہے اس میں بہت سارے فنکشن ہیں, کوئی 60-70 کا فنکشن ہے جو کہ آپ کی زندگی بدل دیں گے. ہاں, جو ہم نے وہی اینیمیشن والی اسائنمنٹ میں کام کیا تھا وہ ہمیں کرنا چاہیے. وہ ایکچولی بہت زیادہ فائن ٹیون, بہت زیادہ ہائیسٹ ریزولوشن میں بنے ہوئے آپ کو اویلیبل ہے. ٹھیک ہے, لیٹ می رن دس کوڈ. بعد اب اس کوڈ میں شاید مسئلہ آئے گا, وہ یہ کہ گیٹ جو ہے وہ اب اویلیبل نہیں ہے. وہ کیسے ہوگا, وہ انڈرسکور کیسے ہے. تو یو ول سی دس, لیٹ می بلڈ اٹ. یہاں پر ہمیں وہاں کی جو ایگزامپل ہے نا, جو وہاں پر یہ ہم نے کیونکہ گرافکس والی جو فائل ہے وہ اپنے پوائنٹ میں رکھی ہوئی ہے, تو آلویز انکلوڈ لائک دس. ٹھیک ہے, مجھے ایگزامپلس وہاں پہ دی گئی نا, وہ امیجن کرتی ہے کہ وہ لائبریری میں جا کر رکھی ہوگی, بٹ وہاں پہ نہیں ہوتے ہیں تو ہم اس کو انکلوڈ ویسے ہی کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کو میں یہاں سے ڈالتا ہوں ایس ٹی ڈی بھی اوپر انکلوڈ بھی ہے, ایس ٹی ڈی آئی او بھی ہے, بس کونائن نہیں ہے نا. اور اب میں بلڈ کروں گا تو یو کین سی کہ یہاں پر
یہ بھی کام اس پہ کلک کریں سر وہ فنکشنز کا بڑھ رہا ایک وہاں کتنے لگا ہے سوچو تو سر اس کے اوپر دو بار کلک کریں تو ایک منٹ رکو یہاں مشکل یہ نیچے والا کمنٹ نہیں ہوگا سر وہ فنکشنز جو ہے اس میں That's not an issue. Okay, sorry. یہ میں نے جو نا شاید ایچ ٹی ڈی آئی ہو رہتی ہاں ایچ ٹی ڈی آئی ہو کیا کیا ویٹ منٹ ہم ایک کام کرتے ہیں کہ ایس ٹی آیا تھی یس سر وہ سی ایس ایس ٹی ڈی چھوڑے گیا چھوڑے تو ہم نکال دیں لیکن پھر مسئلہ آئے گا نا سسٹم بہت ایک منٹ اپنے سارے ساتھ واپس ہو جانی ہوتی میں نے کیا شروع کر دیا اور کون ہے ڈاٹا شروع کر دیا مسئلہ یہ پروگرام کو ایسے alright you can see this is the output okay جب تھوڑا سا چینج کرتے ہیں وہ یہ کہ فار ایگزامپل اگر میں کہتا ہوں کہ پلیز بات سنیں وٹ اف کہ میں یہ کرتا ہوں کہ یہ جو میں سرکل ڈرا کر رہا ہوں وہ میں ایسا کرتا ہوں کہ فار انٹیجر radius is equal to 0 radius is less than 100 radius plus plus جی اور یہاں پہ ہم ریڈیس ہیں کنسنٹرک سرکل بنے نہیں کنسنٹرک سرکل بنے کنسنٹرک سرکل جی اصل میں یہ کہ سائیکل کی امپلیمنٹیشن ہمارے پاس نہیں ہے سائیکل کی امپلیمنٹیشن ہمارے پاس نہیں ہے اچھا ایک کام کرتے ہیں یہ ہم نے فیلڈ سرکل کی بات کیا میں فیلڈ سرکل کرنا چاہتا ہوں میں ایک اور طریقے سے کر سکتا ہوں
اور وہ یہ کہ یہ دفعہ میں نے یہاں سے ریموو کیا اور ایک کام کرتے ہیں بجے کہ میں یہ اپنی وہ جو ہماری لائبریری تھی اس میں واپس جاتا ہوں اور یہاں پہ سرچ کرتا ہوں فل یو کین سی کہ ایک منٹ آئی تھنک یہ کیا چیز ہے لیکن جب میرے خیال میں یہ فنکشن ہے یہ ہوتا ہے یہ بھول جائے گا بعد میں یہ جو ہمارا جو ایلپس ہوتا ہے ایلپس میں ہمارے دو ایٹریبیوٹس ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے کتنی ہم نے ایکس کی ڈائریکشن میں ایکسپینشن کر دی اور کتنی ہم نے وائی کی ڈائریکشن میں ایکسپینشن اگر آپ کو یاد ہو آپ کو آپ نے ایف ایس سی میں اپنی یہ ایکویشن پڑھی تھی کہ ایکویشن ہوتی ہے ایکس اسکوائر پلس وائی اسکوائر از اکول ٹو آر اسکوائر اگر سینٹر اگر ڈفرینٹ ہو جائے تو یہاں پر اس سے شفٹڈ ہوتا ہے تو یہ ایکس مائنس اے ہول اسکوائر پلس وائی مائنس بی ہول اسکوائر از اکول ٹو آر اسکوائر ہوتا ہے ویئر اے بی از دا سینٹر ہوتا ہے ٹھیک ہے اسی طرح آپ کا جو آئی تھنک ایکویشن ہوتی ہے اس کی ایلپس کی وہ ہوتی ہے ایکس اسکوائر اوور اے اسکوائر پلس وائی اسکوائر اوور بی اسکوائر از اکول ٹو وائی ٹھیک ہے اس میں اگر اے اور بی دونوں کو آپ 1 کر دیں تو سرکل بن جاتا ہے نا کیونکہ دونوں جب سیم ہو جائیں گے تو یہ ایلسیم نکلے گا اور وہ وہاں چلا جائے گا تو ایکس اور وائی دونوں کا پیرامیٹر ایکسپینشن جو ہے وہ ایگزیکٹلی ایک ٹھیک ہے تو میں نے دونوں کی طرح ریڈیس سے دیا تو یو کین سی کہ آپ میرے خیال میں یہ سرکل بننا چاہیے کیچ موو کر دیتے ہیں یہ یو کین سی کہ وہ فل بنتا ہے پہلے فل جو اس نے کیا ہے وہ بلیک سے کیا ہے جو میں بار بار کلر چینج کر رہا ہوں پھر سے دیکھیں کلر جو اور چینج کیا پھر اس نے کلر دیکھیں یہ چینج کلر کیا پھر کلر یہ کیا پھر کلر یہ کیا یو کین سی کہ وہ ڈفرینٹ سوری میں نے وہاں پہ گیس لگا ہوا یا میں نے گیس لکھا ہوا تو ایکچولی ہر کلر کرنے کے بعد میرے درمیان میں گیس لکھا ہوا ہے تو ایکچولی سیٹ فل کرتا ہے وہ گیٹ میکس کلر سے اور وہ 1 سے ویری کر دیتا ہے ٹھیک ہے وہ بار بار سے کلر ڈفرینٹ دیتے جا رہے ہیں اور کلر ویری ہاں جی ویریشن کر رہا ہے اگر آپ کو اس کی ڈیٹیل دیکھنی ہے پلیز بات سنیں اگر آپ نے سیٹ فل اسٹائل کی ڈیٹیل دیکھنی ہے گو ٹو دس لائبریری یہاں پہ جائیں یہ فنکشن آپ کو ملا ہوا ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کیا ہاں ہاں یہ نہیں پوچھے یہ اصل سارے کی ویب سائٹ ہے فرینڈ نمبر 2 مل جائے سیٹ فل ہے آپ یہاں پہ آ کے فل کر رہے ہیں اس میں کلک کر کے پیٹرن کا بات آتا ہے اور کلر جاتا ہے پیٹرن کا مطلب ہے کہ وہ جو شکل ہے شیڈنگ سے نظر آ رہا تھا اینڈ سو آن آپ ڈفرینٹ طرح کے شیڈ دے سکتے ہیں اس کی شیپ نہیں جا رہی ہاں شیپ نہیں جا رہی مطلب وہ سرکل نہیں جا رہا پھر بھی نہیں میں نے صرف فل کیا اگر آپ سیٹ فل کے بعد سرکل بھی کر دیں گے میرے خیال میں تب نہیں چل گا ایک منٹ دیکھ لیتے میرا خیال سے چلنا چاہیے آئی ڈونٹ نو سرکل کا نام سا کیا کرتا ہے ہم نے کہا تھا مڈ ایکس مڈ وائی اور یہاں کیا ریڈیوس
یہ فل سے نہیں ہوگا. لیکن میں یہ سرکل جو انہوں نے لکھا ہوا وہ وداؤٹ فل لکھا ہوا ہے. اور اس کے لیے اگر آپ نے فل سرکل دکھانا ہے تو آپ کو فل ایلپس یوز کرنا ہے. اچھا جو میں بتانا چاہ رہا تھا وہ یہ تھا کہ آپ کو یاد ہے ہم نے اس میں بہت سارے فنکشنز ہیں. اس میں ایون آپ چاہیں تو پالیگون بھی ڈرا کر سکتے ہیں. آپ کو پیٹرن دینا پڑتا ہے کہ کس طرح آپ نے پوائنٹ بائی پوائنٹ بتانا پڑتا ہے یا اس طرح سے پالیگون ڈرا کر سکتے ہیں. آپ ایون یہاں پر لائن بھی ہے آئی تھنک لائن کی نہیں آپ لائن بھی ڈرا کر سکتے ہیں. یہ لائن کیا ہے آپ اسے ایکس وائی کوآرڈینیٹ دیں تو وہ اس کے حساب سے لائن ڈرا کرتے ہیں. اسٹارٹنگ پوائنٹ اور اینڈنگ پوائنٹ دیں گے تو اس کے درمیان وہ لائن ڈرا کرتے ہیں. ٹھیک ہے تو وہ آپ کو ٹینشن نہیں ہوتی ہے کیسے لائن ڈرا. ٹھیک ہے یہ میں کیوں بتا رہا ہوں. آپ نے شیپ کی جو کلاس بنائی تھی اور شیپ کی ہائرارکی میں پوری کی پوری جو تصویریں بنائی تھیں اس میں ڈرائنگ ایلیمنٹ نہیں تھا. واٹ آئی وانٹ از کہ آپ ان ساری پکچرز کو جو بھی آپ 50 فائلیں اٹھائیں وہ 50 کسی سے آپ نے اٹھانے ہیں نا اس کے بعد آپ ایک کام کریں گے وہ لوپ لگا کر آپ نے ہر ایک کا ڈرا فنکشن کرنا. یعنی پرنٹ جو پرنٹ فنکشن کو آپ نے ہر پرنٹ کے بعد پرنٹنگ جو ہوگی وہ کس پہ ہو رہی ہے اس وقت کنسول پہ ہو رہی ہے. تو آپ ایک کام کریں وہ یہ کہ انٹ گرافکس کریں اپنے مین میں سب سے پہلے والی لائن پر جیسے اس نے کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے اور بائی یہ جو کلوز گرافکس کرنے کا مطلب پتہ کیا ہے وہ جو آپ کی ونڈو کھلتی ہے نا بلیک والی آپ دیکھ رہے ہیں 2 ونڈو کھل رہی ہیں. یہ دیکھیں یہاں پر آپ کو 2 ونڈوز کھل رہی ہیں. یہ دیکھیں آپ کی 2 ونڈوز ہیں. ایک ونڈو ہے یہ پیچھے نظر آ رہا ہے. یہ کون سی ونڈو ہے اور یہ کون سی ونڈو ہے گرافکس. اس کو آپ اس کی ریزولوشن چاہیں تو آپ چینج بھی کر سکتے ہیں. اس کی ریزولوشن بھی وجہ چینج کر سکتے ہیں ہم نے سمجھا ڈالیں کی تھی لیکن اس میں آپ نے سارا کچھ آپشن. ٹھیک ہے تو وٹ آئی وانٹ از کہ وہ جو ہم نے شیپ ہائرارکی پوری کی پوری بنائی ہے آپ ایک کام کریں وہ یہ کہ ہم نے اس کو ڈسپلے کرنا ہے. ٹھیک ہے آئی مین جہاں پرنٹ فنکشن کال کریں نا پرنٹ فنکشن کے ساتھ ایک اور کام کریں وہ یہ کہ آپ نے یہ جو انٹ گرافکس اوپر کیا ہوا ہے کہاں کیا ہوا ہے گرافکس مین میں کیا ہوا ہے. آپ کو دی اونلی تھنگ یو نیڈ ٹو ڈو از کہ آپ کو وہ فنکشن کال کرنا ہے. کون سا اگر آپ فار ایگزامپل پوائنٹ ڈسپلے کرنا چاہ رہے ہیں تو پوائنٹ کا ایک فنکشن ہوتا ہے پٹ پوائنٹ میرے خیال میں 2D میں ہوتا ہے. 3D میں کنورٹ کرنے کے لیے آپ کو پروٹیکشن وغیرہ کرنی پڑتی ہے وہ ہم نہیں کر رہے. ٹھیک ہے تو میں چاہ رہا ہوں کہ آپ سنگل ڈی اور 2D کی جتنی بھی شیپس ہیں وہ شیپس بھی یہاں پہ ڈرا کریں. یہ بس ہاں ایک ساتھ نہیں ہے بیشک کے درمیان میں کیسے لگا لیں اور ساتھ ہی کلیئر اسکرین کر دیں. تو یعنی ہوتا ہے کہ پہلی دفعہ کلیئر اسکرین نہیں ہوتا کلیئر ڈیوائس ہوتا ہے. یہ ایک الگ گرافیکل ونڈو ہوتی ہے اس کو ڈیوائس کرنے کے لیے کلیئر ڈیوائس کا آپشن میں کو دکھا بھی دیتا ہوں یہاں پر نظر آ رہا ہے. یہ کلیئر ڈیوائس کیا کرتا ہے جس طرح کلیئر اسکرین کام کرتا ہے اس طرح یہ کلیئر ڈیوائس کام کرتا ہے. یعنی پوری اسکرین کو وہ دوبارہ سے ایمپٹی کرتا ہے. ٹھیک ہے آلرائٹ. لیکن ایک بات یاد رکھیں اگر آپ کہیں بھی کلیئر یوز کرتے ہیں تو اس میں مسئلہ کیا ہے ہاں اس تو ہو جائے گی ساری کی ساری اسکرین کلیئر ہو جائے گی. اور بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ نا کہ وہ آپ کو اگر آپ مختلف شیپیں دکھانا چاہ رہے ہیں اور وہ ایک کے بعد دوسری دکھانا چاہ رہے تھے یا کوئی ایک کنٹینیوس چیز دکھانا چاہ رہے تھے تو کنٹینیوس چیز دکھانے میں بس ایک ایشو صرف یہ آئے گا کہ وہ آپ کو جٹر نظر آئے گا فلیکر ہوتی ہے یہ چیز نظر آئی. اب اس کا علاج کیا ہوتا ہے گیس تو نہیں ہوتا ڈیلے ہاں ایگزیکٹلی صرف اسی پارٹ کو اریز کریں. یعنی پورا کا پورا کلیئر اسکرین کرنے سے بہتر ہے اس کو دوبارہ سے پرنٹ کریں ایگزیکٹلی وہی چیز بٹ ناؤ ود اسپیس تو ہوتا نہیں. بلیک بھی لازمی نہیں ہے. بلیک اس ٹھیک بات کی تم نے لیکن there is a much smarter answer to that. جو بھی بیک گراؤنڈ کلر ہے نا بیک گراؤنڈ کلر اگر وائٹ ہے تو پھر تو آپ بلیک سے نہیں کر سکتے ہے نا. تو the thing is it has to be background color. تو جو بھی بیک گراؤنڈ کلر ہے اس سے آپ ڈیوائس کو پرنٹ دوبارہ سے اس کو پرنٹ کروا دیں تو وہ لگے گا ایسے کہ وہ غائب ہو گیا. آپ اگلی جگہ یہاں پر یہ بس رہے. اچھا اب ہمیں کام کرنا ہے وہ یہ کہ ہمارا تقریباً 1 گھنٹہ ہے. ٹھیک ہے 50 منٹ سے ہم ایک کام کرتے ہیں وہ کہ آپ نے جو بھی کام سنگل ڈی 2D کا جو بھی کیا ہوا ہے ہمیں ٹھیک ہے 3D آپ نے نہیں بھی کیا ہوا اٹس فائن بٹ سنگل ڈی 2D میں آپ ایک کام کریں وہ کہ یہ جتنا بھی تم نے کام کر لیا کتنے لوگوں نے کام کر لیا صرف 2D تک 2D تک کر لیا. ٹھیک ہے
شاباش. ایسا کریں جو اپنا پروڈکٹ نکالیں. پروڈکٹ میں آپ سب سے پہلے تو مجھے جو بھی مسئلے وغیرہ آ رہے ہیں وہ مسئلے والا دکھائیں. پھر ساتھ ہی آپ ایسا کریں کہ ایک مجھے لائن والا ہے نا, وہ لائن والے میں آپ یہ والا کوڈ ڈال کے دکھائیں. ٹھیک ہے, یہ بات سنا. اچھا بات سنیں, اگر یہ کمپلیٹ ابھی نہیں ہوا تو پھر ہم شام کو بیٹھیں کیونکہ وی آر آلریڈی سر کتنے 2D تک سارے کرنے ہیں. اگر 3D تک سارے کرتے ہیں بس. ٹھیک ہے, 3D والے میں سے آپ نہ لیجیے. ٹھیک ہے, بٹ 2D تک ہم ضرور کریں. چلیں پلیز آپ شروع کریں. سر یہ